میت کو غسل دینے کا، اور انتہائی آسان اور عام فہم طریقہ ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے اور اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دیکھیے، میت کو غسل دینے سے پہلے آپ کے پاس چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ چند چیزوں کو پہلے سے آپ اپنے پاس مہیا کر کے رکھیں، چند چیزوں کا انتظام اور انصرام پہلے سے کریں۔ نمبر 1، نیم گرم پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی پانی اتنا گرم بھی نہ ہو، اتنا ٹھنڈا بھی نہ ہو، نیم گرم پانی ہو۔ اس کے بعد آپ کے پاس 3 سے لے کر 5 عدد تک مٹی کے ڈیلے ہونے چاہیے، اور اگر آج کل مٹی کے ڈیلے مہیا کرنا مشکل ہو تو اس کے متبادل علماء نے ٹیشو پیپر رکھا ہے، ٹیشو پیپر بھی رکھ سکتے ہیں آپ، 5 ٹکڑے 3 ٹکڑے آپ ٹیشو پیپر کے رکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس 6 عدد چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑے ہونے چاہیے۔ وہ کیوں؟ جب آپ میت کو کلی کروائیں گے، یعنی اس کا منہ صاف کریں گے، تو یہ 3 کپڑے آپ پانی کے اندر بھگو کر اس کا منہ صاف کریں گے، یعنی اس کی کلی کروائیں گے، اور 3 کپڑے آپ اس لیے رکھیں گے، 3 کپڑوں کے ٹکڑے، کہ اس سے آپ اس کی ناک کی صفائی کریں گے۔ اور اسی طرح آپ کے پاس ہاتھوں کے گلوز بھی ہونے چاہیے، دستانے جسے کہتے ہیں عام اصطلاح میں۔ اور یہ ہاتھوں کے گلوز اس لیے پہننا لازمی ہے کہ یہ جو انسان کا سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس کو سطر کہتے ہیں، اس سطر کو جس طرح زندگی میں دیکھنا غیر ضروری طور پر اور غیر شرعی طور پر ناجائز ہے، اور اس کو ہاتھ لگانا بھی ناجائز ہے، اسی طرح زندگی کے بعد، مرنے کے بعد بھی کسی میت کے سطر کو دیکھنا اور اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ گلوز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوں، تاکہ میت کو استنجا کراتے وقت آپ اس گلوز کو پہن لیں۔ اسی طرح آپ کے پاس بیری کے پتے ہونے چاہیے، بیری کے پتے پانی میں ڈالنے کے لیے، اور اسی طرح صابن بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ لوبان، عطر وغیرہ یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، کافور بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا انتظام اور انصرام آپ میت کو غسل دینے سے پہلے کریں گے۔ یہ جب تمام چیزیں مہیا ہو گئیں تو اب اس کے بعد مرحلہ آ جاتا ہے میت کو غسل دینے کا۔ تو میت کو غسل دینے کے لیے سب سے پہلے آپ میت کو چت زمین کے اوپر لٹائیں گے، اور لٹا کر اس کے اس سطر کے حصے کو ایک بڑے کپڑے سے ڈھانپ لیں گے، سطر کے حصے کو بڑے کپڑے سے آپ ڈھانپ لیں گے، اور باقی جو اس کے اضافی کپڑے ہیں، قمیص ہے یا شلوار ہے، آپ اس کو نکال دیں گے۔ اگر بآسانی نکل سکیں، اتار سکیں تو اچھی بات ہے، نہ اگر نہیں نکل سکتے تو آپ ان کپڑوں کو پھاڑ بھی سکتے ہیں، کینچی سے کاٹ بھی سکتے ہیں، کاٹ کے آپ نکال۔ اب جب سطر کو ڈھانک لیا آپ نے، اب آپ نے پہلے مرحلے کے اندر اس میت کو، وہ مٹی کے جو ڈیلے آپ کے پاس ہیں یا ٹیشو پیپر ہے جو بھی ہے، تو اس سے آپ اس کو استنجا کروائیں گے، میت کو استنجا کروائیں گے۔ گلوز پہننے کے بعد، گلوز پہن لیے، اور گلوز پہننے کے بعد آپ نے مٹی کے ڈیلوں سے اور ٹیشو پیپر وغیرہ سے اس کا استنجا کروانا ہے۔ جب آپ نے مٹی کے ڈیلوں سے استنجا کروا لیا تو پھر اس کے بعد وہ جو نیم گرم پانی آپ نے رکھا تھا، اس نیم گرم پانی سے آپ پھر میت کو استنجا کروائیں گے، پانی سے استنجا کروائیں گے تاکہ مکمل طور پر طہارت حاصل ہو جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک بات سمجھ رہے ہیں آپ پوری؟ اب اس کے بعد آپ اپنے گلوز اتار لیں گے۔ گلوز کو اتارنے کے بعد، دستانوں کو اتارنے کے بعد، آپ میت کو وضو کروائیں گے جس طرح کہ آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، سمپل طریقہ ہے، کوئی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ البتہ جیسے کہ میں نے عرض کر دیا کہ میت چونکہ وہ میت ہے، مردہ ہے، وہ کلی نہیں کر سکتی اور وہ ناک میں پانی نہیں ڈال سکتا، تو اس لیے وہ جو آپ نے 6 ٹکڑے آپ نے رکھے تھے اپنے پاس، کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، تو ان میں سے 3 کپڑوں کو آپ پانی کے اندر بھگوئیں گے، اور پانی کے اندر بھگو کر 3 کپڑوں سے آپ اس کے منہ کو صاف کریں گے، اور 3 کپڑوں سے آپ ناک کو صاف کریں گے، اور اس طرح پھر آپ وضو اس کا مکمل کروائیں گے، پورا چہرہ دھوئیں گے، ٹھیک ہے، بازو کو آپ کونیوں سمیت دھوئیں گے، سر کا مسح کروائیں گے، اور پاؤں کا مسح، پاؤں دھلوائیں گے ٹخنوں سمیت۔ اب جب آپ نے میت کو پورا وضو کروا دیا تو اس میں یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے، بلکہ 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ
کہ اگر میت کا انتقال حالت جنابت کے اندر ہوا ہے، میت کا انتقال حالت جنابت میں کے اندر ہوا ہے، مرد ہے تو حالت جنابت میں اس کا انتقال ہوا، یا عورت ہے منتھلی پیریڈ میں اس کا انتقال ہو گیا، ماہواری ایام کے دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا، یا حالت نفاس میں بچے کی ولادت کے بعد جو پیریڈ ہوتا ہے اس دوران اگر اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسی حالت جنابت کے اندر میت کے منہ کو اور ناک کو صاف کرنا یہ ضروری ہے اور فرض اور واجب ہے. یعنی اس کا طریقہ وہی ہے، وہ جو 6 کپڑے آپ نے رکھے تھے یہ ضروری ہے. اور دوسری بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ اگر وہ مرد ہے تو اس کی داڑھی کو آپ صابن سے اچھی طرح دھو لیں گے، داڑھی کو صابن سے اچھی طرح دھو لیں گے، اور اس کے سر کے بالوں کو، مرد ہے یا عورت ہے، سر کے بالوں کو آپ صابن وغیرہ سے دھو لیں گے. یہاں تک وضو کا طریقہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد غسل دینے کا مرحلہ ہے. تو غسل دینے کے لیے سب سے پہلے آپ میت کو بائیں کروٹ کے اوپر لٹائیں گے. کس کے اوپر جی؟ سارے بولیں گے. بائیں کروٹ پر لٹائیں گے، اور وہ جو بیری کے پتوں کا پانی آپ نے رکھا ہے، اس بیری کے پتوں کا جو پانی ہے، نیم گرم پانی ہے، وہ پانی آپ میت کے بائیں کروٹ کے اوپر ڈالیں گے، اور اتنی دیر تک وہ پانی ڈالتے رہیں اور اتنا پانی بہائیں کہ وہ پانی نیچے تک، یعنی دائیں طرف تک، دائیں پہلو تک پہنچ جائے اور اچھی طرح پہنچ جائے. جب بائیں طرف لٹا کر اس کو آپ نے اس طرح پانی بہا دیا، اب میت کو پھر آپ نے دائیں کروٹ کے اوپر لٹانا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ دائیں کروٹ کے اوپر لٹانا ہے، اور دائیں کروٹ کے اوپر لٹا کر پھر آپ میت کو اسی طرح پانی بہائیں گے تاکہ وہ پانی نیچے تک پہنچ جائے. اب پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے کے اندر میت کو آپ بٹھائیں گے. اب میت خود تو نہیں بیٹھ سکتی، اس کے اندر روح تو نہیں ہے، اس لیے کسی سہارے کے ذریعے سے کوئی ٹیک لگا دیں یا پھر خود اپنے ہاتھوں کا سہارا اسے دے دیں اور اس کو بٹھا دیں. میت کو بٹھانے کے بعد آپ اس کے پیٹ کو ملیں گے، آہستہ آہستہ اس کے پیٹ کو آپ ملیں گے. پیٹ ملنے کے نتیجے کے اندر اگر کوئی چیز نکل آتی ہے سبیلین سے، یعنی پیشاب پخانے کے راستے سے اگر کوئی چیز نکل آ جاتی ہے، کوئی گندگی، کوئی غلاظت نکل آتی ہے، تو اس سے غسل میں کوئی فرق ہو؟ بولے سارے نہیں پڑے گا، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آپ نے وہ جو کافور ملا ہوا پانی تھا، اس کافور ملے ہوئے پانی سے آپ میت کو بائیں کروٹ پر لٹا کر اس کے اوپر پانی بہا دیں گے تو وہ مکمل طور پر صفائی ہو جائے. یہ سمپل سا طریقہ ہے میت کو غسل دینے کا. اب جب آپ نے اس کو غسل دے دیا تو غسل دینے کے بعد اب آپ نے جو وہ کپڑا ڈالا تھا میت کے اوپر سطر ڈھانکنے کے لیے، اب یہ کپڑا آلودہ ہو چکا ہے، گیلا ہو چکا ہے، اس کو آپ نے ہٹا دینا ہے، اور اس کے اوپر دوسرا خشک اور صاف ستھرا کپڑا آپ نے اس میت کے سطر کے اوپر ڈال دیں. اور ڈالنے کے بعد دوسرا کپڑا سطر کے اوپر ڈالنے کے بعد، سطر ڈھانپنے کے بعد، اب آپ ایک اور کپڑے سے یا تولیے وغیرہ سے آپ میت کے پورے جسم کو پونچھ لیں اور اس کی اچھی طرح صفائی کر لیں، اس کے جسم کو خشک کر لیں. یہ سمپل سا طریقہ ہے میت کو غسل دینے کا. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے میت کو کفن پہنانے کا. تو کفن بنانے کا کیا طریقہ ہے، کفن کیسے پہنایا جائے گا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ عزیز آئندہ درس میں، کیونکہ 15 منٹ پورے ہو چکے ہیں.